حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت صحابہ، ہم تمام مسلمانوں کا، اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ جنتی ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی وجہ سے ہم سب مسلمانوں تک دین پہنچا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی وجہ سے آج دین کی وہ جماعت، دین کی وہ دیوار جو ہمارے پاس ہے وہ موجود ہے۔ انہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی قربانی اور ان کی کوششوں اور ان کی انتھک محنتوں سے اللہ تعالیٰ نے ہم سب تک دین کو پہنچایا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے دین کی خاطر اتنی قربانیاں دیں کہ صحابہ کی بیویاں کہتی ہیں ہم بیوہ تھیں نہیں لیکن بیواؤں والی زندگی ہم نے گزاری۔ صحابہ کے بچے یہ کہتے تھے کہ ہم یتیم تھے نہیں لیکن یتیموں والی زندگی ہم نے گزاری، اس لیے کہ ہمارے والدین، ہمارے باپ دین کو لے کے اپنے گھروں کو چھوڑ کے اللہ کے دین کو پوری دنیا میں عام کرنے کے لیے نکل گئے۔ ایک مقام پہ جب صحابہ پہنچے تو آگے پانی تھا، اپنے گھوڑوں کو دریا میں ڈالا، پانی میں ڈالا، آگے کیا۔ جب آگے یہ معلوم ہوا کہ آگے صرف پانی ہی پانی ہے، آگے کچھ بھی نہیں ہے، تو صحابہ نے اپنے گھوڑے واپس لوٹائے اور فرمایا ہمیں اگر یہ معلوم ہوتا اس پانی کے پار بھی کوئی شخص اللہ کا بندہ موجود ہے تو ہم اس پانی کو پار کر کے اس تک اللہ کے دین کو، حضور کی لائی ہوئی بات کو وہاں تک پہنچاتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے بہت زیادہ اس دین کے لیے قربانیاں دیں، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ صحابہ کی پوری جماعت جنتی ہے، اور اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ بہت زیادہ محبت فرمائی۔ اور انہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین میں سے، اصحاب رسول میں سے آج ہم نے جس صاحب کا تذکرہ کرنا ہے ان کا نام نامی، جن کا اصل نام تو حضرت خالد بن زید ہے، اور ان کی کنیت اور ان کو جو مشہور ہوئے ہیں اور جو میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بنے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی جنہیں نصیب ہوئی، جن کا نام نامی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ قبیلہ بنو نجار کے رہنے والے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مدینہ سے جب گئے تو مکہ میں جا کے حضور پر ایمان لائے۔ ایمان لانے کے بعد واپس آئے تو اپنے گھر والوں کو دعوت دی اور مدینہ کے لوگوں کو بھی بتلایا۔ اور یہ صحابی وہ صحابی ہیں کہ کیا ان کی حالت اور کیفیت ہوگی، ہم اس بات کا اندازہ لگائیں کہ کتنی محبت تھی حضور سے، کہ جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ حضور مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے آ رہے ہیں تو جو لشکر ہر صبح اپنے گھر سے نکل کے حرہ کے مقام پہ جا کر کے دیکھنے کے لیے آتا تھا کہ حضور آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے، جن میں جوان بھی تھے، بچیاں بھی تھیں، بوڑھے بھی تھے، ہر کوئی تھا۔ اور ان لوگوں میں سے ایک شخص جس کا نام حضرت ابو ایوب انصاری ہے، یہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں، حضور کے استقبال میں مدینہ سے باہر آ جایا کرتے تھے۔ اور جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ہر کسی نے اپنا اپنا انداز میں استقبال کیا، بچیوں نے اشعار پڑھے اور کسی نے تلواروں کو جو ہے نا اپنا کرتب دکھا کے حضور کا استقبال کیا، تو ان سب لوگوں میں سے ہر کوئی یہ چاہتا تھا کہ کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر کے اندر ٹھہر جائیں۔ اہلا و سہلا مرحبا کی صدائیں بلند تھیں کہ حضور ہمارے گھر آ جائیے، ہمارے گھر کو شرف قبولیت نصیب فرما دیجئے۔ لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے چھوڑ دو، میری اونٹنی کو چھوڑ دو، یہ اللہ کے حکم کی محتاج ہے، جہاں اس کو اللہ کا حکم آئے گا وہاں پہ یہ جا کے بیٹھے گی۔
اور جس شخص کے نام کا قرہ نکلا، جس کے گھر کے پاس جا کے وہ اونٹنی بیٹھی، وہ خوش نصیب صحابی رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ ان کے گھر کے سامنے جا کے قصوہ نامی اونٹنی حضور کی تشریف فرما ہوئی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب میرا یہی مقام ہے، میں نے یہیں ٹھہرنا ہے۔ ہم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اور خدمت کو دیکھیں تو ان کے گھر کے دو پوشن تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانے لگے اللہ کے نبی آپ اوپر والے خانے میں بالا خانے میں رہیں، میں نیچے رہوں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زائرین کے لیے، ملنے والوں کے لیے مشکل ہوگی، لہذا میں نیچے والا پسند کرتا ہوں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیچے والے بالا خانہ میں رہے۔ اور حضرت ابو ایوب انصاری اور آپ کی بیوی کے بارے میں آتا ہے کہ اتنی مؤدب، اتنی محبت کرنے والے کہ جب حضور رات کو نیچے سوئے تو یہ دونوں میاں بیوی اوپر گھر کی چھت پہ کونے میں بیٹھ کے ساری رات گزار دی کہ کہیں ہم کس طرح اوپر سو جائیں کہ جہاں نیچے کملی والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے ہیں، ہم کیسے اوپر سو جائیں۔ یہ دونوں کونوں میں بیٹھ کے انہوں نے رات گزاری۔ صبح ہوئی تو پوری بات حضور سے عرض کی کہ حضور آپ اللہ کے لیے اوپر تشریف لے آئیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد اوپر والے خانے کو پسند فرمایا اور حضور اوپر تشریف لے گئے۔ اور اسی طرح اوپر رہنے کے لیے ایک اور واقعہ بھی پیش آتا ہے، لکھا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیچے تھے، یہ دونوں میاں بیوی اور ان کے بچے اوپر رہ رہے تھے، تو ایک دفعہ ان کے پاس جو پانی کا گھڑا تھا اس کو کسی کا پاؤں لگا یا کسی بھی طریقے سے وہ گر گیا، اس کا پانی رسنے لگا۔ تو ان دونوں میاں بیوی کو یہ خوف ہوا کہ کہیں حضور کے آرام میں خلل نہ آئے۔ ان کے پاس جو پہننے کے لیے چادر اور کپڑا تھا وہ ایک ہی تھا، لیکن ان دونوں میاں بیویوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل نہ آئے اس کے لیے اپنے اس لحاف کو اتار کے اس پانی پہ ڈالا کہ یہ پانی پی جائے، لیکن پانی نیچے نہ جائے، کہیں حضور کے آرام میں خلل نہ آئے۔ اتنی محبت۔ انصار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے لیے کھانا لے کے آتے تھے، یا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ خود کھانا پیش کرتے تھے، تو حضور کے کھانے سے جو کچھ بچ جاتا تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جگہ کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے کہ میرے نبی نے انگلیاں کہاں پہ لگائیں، میرے نبی کے ہونٹ کہاں پہ لگے، وہاں سے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا کھایا کرتے تھے، وہاں سے نکال کے، وہاں سے منہ لگا کے، وہاں سے ڈھونڈ کے ہاتھ لگا کے انگلیاں کہ یہاں پہ حضور کی انگلیاں لگی ہیں۔ قربان جاؤں، ایک مرتبہ کسی نے کھانا پیش کیا تو اس کھانے میں لہسن تھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھانا نہ کھایا، تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ مضطرب ہو کے، پریشان ہو کے حضور کے پاس گئے کہ حضور آج کھانا کیوں نہیں کھایا؟ تو حضور نے فرمایا اس کھانے میں پیاز لہسن تھا جو مجھے پسند نہیں ہے، اس لیے میں نے یہ کھانا نہیں کھایا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات فرمائی تو حضرت ابو ایوب انصاری نے واپس آ کے فرمایا جو کھانا میرے نبی نہیں کھا رہے اس کو ابو ایوب بھی کبھی نہیں کھائیں گے، چھوڑ دیا اس کھانے کو۔ اتنی محبت۔ اور اگر ہم ان کی غزوات میں خدمت دیکھیں تو ہر غزوے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ، بدر میں یہی ساتھ، احد میں یہی ساتھ، خندق میں حضرت ابو ایوب انصاری ساتھ، بیت رضوان پہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اور اسی طرح جب حضور مکہ سے مدینہ آئے، مواخات قائم کی، تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس صحابی کے ساتھ مواخات اور بھائی چارہ قائم کیا ان کا نام ہے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قریشی صحابی ہیں، مہاجر صحابی ہیں، ہجرت کر کے حضور کے پاس آئے، تو حضرت ابو ایوب انصاری کے ساتھ ان کا مواخات قائم ہوئی۔ اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ اتنی محبت فرماتے تھے، ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضور کی بات کے ساتھ کتنی محبت، ان کو معلوم ہوا کہ ایک صحابی ہیں مدینہ سے مصر کے اندر رہتے ہیں اور ان کے پاس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے
جو انہوں نے ان سے حضور سے سنی ہے، تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ سے مصر تک کا سفر کیا اور وہاں پہنچ کے حضور کی اس حدیث کو سنا۔ اور وہ حدیث کیا تھی؟ وہ حدیث یہ تھی کہ میرے صحابہ، اے میرے بندو، اے میرے صحابہ، اگر تم کسی مسلمان بھائی کے اندر کسی چیز کی کوئی خامی دیکھو، کوئی اس کے اندر عیب دیکھو، اور وہ بندہ اگر اس کے عیب کے اوپر پردہ ڈالے گا تو کل قیامت کی صبح اللہ رب العزت اس کے عیبوں پر پردہ ڈالیں گے۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کو سننے کے لیے مدینہ سے مصر کا سفر کیا تھا۔ مصر پہنچے کہ حضور کی وہ بات میرے تک آ جائے۔ اور اسی طرح حضرت ابو ایوب انصاری ایک دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر آئے، حالت تبدیل تھی، مضطرب تھے، بھوک نے اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا ہوا تھا۔ حضرت عمر، حضرت ابوبکر ملے، دیکھا حالت چینج ہے، فرمایا کیا ہوا؟ بھوک لگی ہے۔ آگے تھوڑا چلے تو حضرت عمر ملے، فرمایا کیا ہوا؟ فرمایا جی بھوک لگی ہے اور حالت عجیب ہے۔ تو یہ دونوں حضرات، ان حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ اس طرح سے بات ہے، تو دوڑ کر کے آئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، فرمایا اللہ کے نبی آپ چاہیں تو میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، اور گھر لے گئے اور اپنے گھر والوں کو بکری کا بچہ ذبح کر کے دیا اور فرمایا فوراً میرے نبی کے لیے کھانا بنایا جائے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کے صحابہ گھر والوں نے کھانا بنایا، اور اس سے پہلے اپنے باغ کے اندر سے جا کر کے ایک خوشہ کھجوروں کا توڑ کر کے لائے اور حضور کو فرمایا جب تک کھانا نہیں بنتا آپ اس کو کھا لیجئے۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب لے کے آئے تو میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے، اور حضور نے فرمایا ابو ایوب یہ لو اور جا کر کے میری بیٹی فاطمہ کو دے کے آؤ، کہ اس لیے کہ کئی دن سے فاطمہ نے بھی کھانا نہیں کھایا۔ اللہ اکبر، قربان جاؤں، ایک طرف دونوں جہانوں کی سرداری، ایک طرف حضور کو اللہ فرما رہے ہیں اگر آپ چاہیں تو احد پہاڑ کو سونے کا بنا کے آپ کے ساتھ چلا دوں، ایک طرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں آپ اشارہ کریں تو ہم آسمان و زمین کے خزانے آپ کے قدموں میں نچھاور کر دیں، اور حالت یہ ہے کہ کئی دنوں سے خود بھی کھانا نہیں کھایا۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کے ساتھ بڑی محبت کی، بڑا یارانہ قائم کیا، بہت زیادہ پیار کیا حضور کے ساتھ۔ اور یہ ان کا جب انتقال ہوا تو لکھا ہے کہ لوگ روم کے اندر ان کے مزار کے اوپر جب قحط سالی ہوتی یا جب جو ہے نا بارش وغیرہ نہ ہوتی تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کے اوپر کھڑے ہو کے لوگ ان کا واسطہ دے کے اللہ تعالیٰ سے فرماتے تھے یا اللہ تو بارش عطا فرما اپنے اس محبوب بندے کی وجہ سے، تو اللہ رب العزت بارش عطا فرماتے تھے۔ تو یہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جن کا مختصر سا خلاصہ آپ کے سامنے پیش فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اس محنت کو، اس کاوش کو اور ہم سب کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔